بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا إنك أنت العليم الحكيم. تو الحمدللہ آج اربعین نووی میں سے ہم نویں حدیث پر گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی جیسے امام نووی فرمائے ہیں تمام حدیث بہت ہی اہم ہیں اور اسلام کے کور اسینشل سمجھنا ہے تو یہ احادیث ہم کو پڑھنا ضروری ہے. تو حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن صخر. حضرت ابو ہریرہ کا نام زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی کنیت مشہور ہے. آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول. میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواہ البخاری ومسلم. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز سے بھی میں تم کو منع کروں، تم کو میں روکوں، ما نہیتکم عنہ، تو تم اس سے اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو سے دور کر لو، اس کو چھوڑ دو. اور جو چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں یعنی اس کو کرو، اگر یہ میں کہوں تو پھر تم اس کو بالکل کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. تو اگر تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پوری اپنی کوشش کرنا. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، کیونکہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ ان کے سوالات، کثیر سوالات، اور ان کے انبیاء سے اختلافات کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے. ان کی ہلاکت کا باعث وہی بنا. تو یہاں پر حدیث مبارکہ بظاہر تو آیا ہے، لیکن جب علماء کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو بظاہر کچھ اور نظر آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ سرکار فرمائے ما نہیتکم عنہ. اس سے پہلے ہم راوی پر بات گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے آپ کی کوئی حدیث نہیں گزری ہماری نظر سے اس کتاب میں. تو کچھ آپ پر ہم بات کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اصحاب صفہ کون ہے ابھی دیکھیں گے. تو آپ کا نام ابو ہریرہ اتنا مشہور ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مرتبہ دیکھے کہ آپ کے آستین میں کچھ ہے، کیا ہے آپ کے آستین میں، پوچھے تو آپ عرض کیے کہ حضرت سرکار یہ تو ایک چھوٹی بلی کا بچہ تھا. ہریرہ جو ہے بلی کے بچے کو کہتے ہیں. تو سرکار آپ کا نام ابو ہریرہ فرما دی. تو ابو ہریرہ اتنا مشہور ہو گیا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ کا اصلی نام ہے کیا، لیکن جو اصل صحیح قول علماء کی طرف سے میجورٹی یہی کہتی ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے. اور یہی نام حضرت امام نووی بھی رحمہ اللہ یہی نام یہاں پر
تحریر فرمائے ہیں، عبد الرحمن بن صخر۔ آپ کا نام پہلے عبد الشمس تھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد عبد الرحمن ہو گیا۔ اور یہ اصحاب صفہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ تو اصحاب صفہ چبوترا ہے ایک وہاں پر، جو لوگ وہاں پر مدینہ منورہ کی حاضری جس کو ملی ہے، شرف حاصل ہوا ہے، وہ جانتے ہیں وہاں پہ ایک چبوترا ہے۔ تو اصحاب الصفہ وہ لوگ تھے جو بڑے غریب تھے، اور مطلب ان کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ تو سرکار فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ہیں، ان کو یہاں پر رہنے دیں گے ہم، اور ان کا خرچہ جو بھی ہے یہ اہل مدینہ اٹھائیں گے، ان کو ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، یہ بہت زیادہ مشکل حالت میں ہے یہ حضرات۔ تو وہ حضرات کا کیا پیشہ تھا کہ وہ صرف سرکار کی صحبت میں ہی رہتے تھے، وہیں پر بتایا جاتا ہے وہ 70 کے آس پاس تھے وہ اصحاب صفہ۔ تو وہ حضرات صرف اور صرف عبادت میں مشغول رہنا اور علم حاصل کرنا، سرکار کیا فرما رہے ہیں سرکار کے ساتھ ساتھ رہنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور علم حاصل کرتے رہنا ہی ان کا کام تھا، اور عبادت میں مشغول رہنا۔ تو اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ لفظ وہ صفا سے آیا ہے، لیکن تھوڑا ٹھیک نہیں ہے قول، کیونکہ اگر پھر صفا سے آیا تو پھر وہ تصوف والوں کو صوفی نہیں کہنا چاہیں گا، صفی کہنا چاہیں گا، کہنا چاہیے پھر اگر ایسا ہے، لیکن تو وہ قول جو ہے وہ غلط ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ تو اپنے آپ کو صاف کرنے سے یا آیا ہے، یا صوف اس سے بھی کہتے ہیں کچھ علماء۔ تو اصل بات کیا ہے یہاں پر؟ اب کوئی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا کہ بھائی اتنا ہم کو تو شریعت کہتی ہے کہ اب خود سے ہم محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی حلال روزی کھانا چاہیے، یہ دوسروں پر ہم ڈیپینڈنٹ ہو کر ان کے لیے بوجھ بن جانا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بھی تو شریعت ہم کو کہتی ہے کہ کسی اور پر بوجھ مت بنو، بن کے خود تم انڈیپینڈنٹ ہو کر دوسروں کو سپورٹ کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب سیولائزیشن میں اگر آپ دیکھیں گے ہیومن ہسٹری میں، تو کئی لوگ خاص طور سے آج کے جو ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں وہ تو بولیں گے کہ آج جو ہے ہماری سیولائزیشن پوری پیک پر ہے، یعنی ہم اتنی ترقی کر دیے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، سائنس کے، ہم تو بس اس سے پہلے انسانیت بہت نیچے تھی، ہم آج ایک الگ ہی درجے پر ہیں۔ وہ ایک مادہ پرست سوچ ہے، مادہ پرست نظریہ ہے، وہ میٹیریلسٹک پرسپیکٹیو ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے دا پیک آف سیولائزیشن، اگر آپ بولے انسانیت کا جو کی جو چوٹی پر جب انسانیت تھی، تو ہم تو کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ جو تھا، دیٹ واز دا پیک۔ سرکار جب پردہ فرما گئے تو پھر وہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے ہونا شروع ہو گیا، زوال آنا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے لیے تو وہی پیک ہے۔ تو ہم بھی اگر سوچیں گے ہمارے شہر یا ہمارے ملک کیسے ہونے چاہیے، تو ہم کو یہ ماڈل دیکھنا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس ماڈل پر حکومت فرمائے اور کیا کیا چیزوں کی ہم کو ترغیب دلائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کچھ لوگوں کو بازو صفہ پر رکھ دیتے ہیں کہ تم یہی کرو، تم بس عبادت میں رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ تو یہاں پر ایک ماڈل مل رہا ہم کو کہ دیکھیے سب لوگوں کو پر تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی خود کی روزی روٹی محنت سے حاصل کریں، لیکن سب کا فرض کفایہ ہے بلکہ سب پر کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو ان کو سپانسر کر دیں، ان کا خرچہ اٹھا لیں، تاکہ وہ لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے معاش کے لیے، تاکہ وہ لوگ صرف اور صرف اپنی پوری جان توڑ محنت، اپنی طاقت، اپنی توانائی پوری دین کی خدمت میں لگا سکیں۔
کیونکہ اگر وہ لوگ نہیں لگائیں گے تو پھر دین کی خدمت کرنے والے کوئی بھی نہیں رہیں گے، سب اپنی اپنی روزی کمانے میں ہیں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں۔ تو فرض کفایہ کے طور پر یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی شخص کو دین کی خدمت کرنے والا ہے تو اسی ماڈل پر ہم کو چاہیے کہ ان کو سپانسر کریں، تاکہ کل کے دن دین علم کے حساب سے ہو کہ اب تصوف بھی دیکھ لیجئے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں زوال آ چکا ہے۔ جو دین کی خدمت کرنا اصل وہ غرض ہے یہاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک یہاں پر مثال عطا فرما دیا کہ کچھ حضرات کو تو مختص کر دو، ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا، ان کو صرف دین کی خدمت میں لگے ہوئے رہنا، خرچہ تم اٹھانا۔ خیر بعد میں جیسے حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت بلال حبشی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب لیکن بعد میں تو خیر یہ تجارت کیے، بعد میں محنت کیے، لیکن شروع میں ابتدائی دور میں سرکار ایسا نہیں فرمایا ان کے ساتھ۔ ان کو نہیں فرمایا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہیں، میاں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ نہیں، سرکار ایک ماڈل بتایا ہم کو کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کو مختص کر دو۔ تو یہ ہم کو ضروری ہے آج۔ اور یہ تو یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، اس کے پیچھے سرکار کی پلاننگ ہے باقاعدہ، سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اب حدیث کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں تم کو جس چیز سے بھی روک دوں تو تم اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ وما نہاکم عنہ فاجتنبوہ، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ تو یہاں پر دیکھیے سرکار جب، یا قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے روکا جاتا ہے تو وہاں پر ہر وقت حرام نہیں ہوتا۔ ہم یہ فقہ میں بھی ایک اندازہ ہوا ہے ہم کو کہ ہر چیز ٹوٹلی حرام نہیں ہوتی، تو اس میں یا تو حرام ہو سکتی، ٹوٹلی آپ کو اس سے پرہیز کرنا ہے، یا وہ مکروہ ہو سکتی ہے۔ حنفیوں کے پاس مکروہ بھی دو قسم کا ہے، ایک تنزیہی ہے، ایک تحریمی ہے، ہم کو پتہ ہے۔ دوسرے فقہا کے پاس نہیں ہے، وہ صرف مکروہ ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا ہم دیکھیں خلاف الاولیٰ، کہ اس سے بہتر، یہ بہتر ہوتا کہ آپ چھوڑ دیتے، لیکن آپ ٹھیک ہے کر دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ چھوڑ دیتے۔ تو جب سرکار یہ فرما رہے ہیں تو اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو بھی سرکار فرمائے ہیں ہم کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ تقوی کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو تقوی جو ہے اس کا مطلب ہم اس سے پہلے بھی دیکھے تھے، وقایا سے ہے۔ وقایا کا مطلب ہے پروٹیکشن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، اور ہم کو بچا عذاب النار، عذاب دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا، وقایا دوزخ کے آگ سے بچا، یعنی ہم کو پروٹیکٹ فرما، ہماری حفاظت فرما۔ تو وقایا سے تقوی ہے اپنے آپ کو، اپنے سامنے ایک اتقا، ایک ڈھال کے ویسا اتقا جو بولتے، عربی میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے، اپنے آپ کو ڈھال سے روکنا۔ کوئی اگر وار کرنے آ رہا تو ہم کیا کرتے، ڈھال سے اس کو شیلڈ کر کے، وی شیلڈ آور سیلز، اور اس کے وار کو روک دیتے۔ تو اتقا اسی سے تقوی، اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو مطلب کیا ہے تقوی کا؟ تو کچھ علماء اس کو نیک پرہیزگاری کہتے ہیں، تھوڑے نیکوکاری، پائرٹی بول سکتے ہیں، گاڈ کانشیسنس تھوڑے کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم اس ذہن میں رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک سمجھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر جو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو تو کرنا، وہ چاہے فرض ہے، واجب ہے، چاہے وہ سنت ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، وہ کرنا اندرونی طور پر اور ظاہری طور پر، اور اس چیز سے بچا لینا، اپنے آپ کو اجتناب کر لینا باطنی طور پر ہو کے ظاہری طور پر۔ یہ تقوی ہے جو سرکار فرما رہے ہیں، تو یہ اسی کے دائرے میں آتا ہے۔ سب ہر چیز سے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ
آپ اس سے بچ جائیں، یا اگر حکم کیا گیا ہے کرو تو کرنا۔ تو یہاں پر اب سرکار آگے بھی فرمائے ہیں، اور جو بھی کروں تم کو میں حکم دوں کہ یہ کرو، تو تم اس کو اپنی سکت کے مطابق کرو، اپنی استطاعت کے مطابق کرو۔ اب کچھ لوگ اگر خود سے پڑھ لیے تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، انہوں سمجھتے ہیں اپنی استطاعت کے مطلب انہوں کچھ بھی مطلب نیا نکال لیتے، تو اس کا مطلب اپنے آپ سے نکلنا ہے۔ ایسا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، انہوں سوچے اب میری ایبلٹی نہیں ہے، میں تو گنہگار بندہ ہوں بھائی، اب میں پورا دن میری نظر نیچی کا رکھ کے بیٹھوں، میں نہیں بیٹھ سکتا، میں آدھا دن رکھتا ہوں، باقی کا آدھا دن میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی، بہت مشکل ہے نظر نیچی کر کے رکھنا، تو میری سکت خالی آدھے دن کی ہے، باقی آدھا دن میں نظر نیچی نہیں رکھوں گا۔ تو یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر سکت کا مطلب کیا ہے سمجھنا ہے، فقہا بتائیں گے کہ کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ایسا ہے کہ اب ہم کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے۔ اگزامپل کے طور پر امام نووی کی شرح میں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہمارے پہ فرض ہے۔ تو اب کسی کو اگر کوئی زخمی ہے، ہم تیمم کے مسائل پڑھے، یا پانی نہیں ہے آپ کے پاس، یا طبیعت خراب ہے، تو کیا کریں گے؟ شریعت ہم کو رخصت دیتی ہے وہاں پر کہ آپ تیمم کر لے سکتے، آپ کی فی الحال استطاعت نہیں ہے وضو کرنے کی، آپ کو فی الحال تیمم کی رخصت دی جاتی ہے، کوئی بات نہیں آپ کر سکتے تیمم بھی۔ یہ ہے مستطاعتم، ایکچولی آپ کو حکم تھا کہ وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ سرکار جو فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، میں جو بھی تم کو جس چیز کا بھی حکم فرماؤں تو تم جتنی سکت ہے تمہاری اس کے حساب سے تم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو شریعت رخصت دیتی ہے تو تم رخصت لے سکتے، یہ مطلب ہے۔ اپنے آپ سے ہم مطلب وہاں پر اخذ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اور بہت چیزوں میں آ جاتا انشاءاللہ، اس پہ آئی تھنک یہاں پر کافی ہے اتنا کلام کرنا۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، تو بہت زیادہ سوالات کرنے سے پرانے جو قوم تھی وہ ہلاکت میں پڑ گئی، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سوالات ہی نہیں کر رہا ہم دین کے بارے میں۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا کیا تھوڑے جو پتہ نہیں کیا بولوں، تھوڑے حضرات بول سکتے کہ اب تم سوال ہی نہیں کرنا، میں جو پڑھا رہا ہوں خاموش پڑھ لینا دین، کوئی سوال نہیں کریں گا کوئی بھی، میں جو بولا وہ پتھر کی لکیر۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی کانٹیکٹ سمجھنا ہے ہم کو کہ آخر شان نزول جیسا قرآن کا ہم بولتے ہیں سب اسباب النزول، ایسا حدیث کا بھی اسباب الورود ہوتے کہ حدیث سرکار کوئی چیز فرمائے تو وہ آخر کیا کانٹیکسٹ میں فرمائے۔ تو شروحات میں یہ ہے کہ ایک صحابی آ کر عرض کیے کہ سرکار کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموشی اختیار فرمائے۔ وہ صحابی پھر پوچھنے لگے سرکار کیا حج ہر سال فرض ہے ہم پر؟ تو سرکار خاموشی اختیار فرمائے۔ وہ صحابی بار بار پوچھنے لگے کہ سرکار حج فرض ہے ہمارا ہر سال، فرض ہے کیا، فرض ہے کیا؟ تو سرکار پھر آخر میں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میں ہاں بولنے پر ہوں، آپ خاموش ہو جائیے، کیونکہ اگر میں ہاں بول دیا تو پھر آپ پر فرض ہو جائیں گا ہر سال، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہاں پر سرکار اس لیے خاموش رہنے کے لیے فرمائے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ظاہری جو حیات ہے، اس زمانے میں کچھ بھی اگر صحابہ اگر سوال کرتے تو وحی نازل ہو سکتی تھی ان کو بتانے کے لیے کہ حکم کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حد تک تھا، یہ تو سرکار جو فرما رہے ہیں زیادہ سوال مت کرو، وہ صحابہ کے زمانے تک قید ہے وہ، کہ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں آپ زیادہ سوال کریں گے پھر ایک وحی نازل ہو جاتی، پھر نازل ہو گئے تو پھر آپ کو ایکسٹرا حکم لاگو ہو جاتا آپ کے اوپر، تو آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے، مشکل ہو سکتی۔ اگر مشکل حکم نازل ہو گیا، ٹائٹ ہو گیا، تو پھر مسئلہ ہے۔ سرکار یہ فرما رہے تھے کہ تم اپنے لیے چیزوں کو مشکل مت بنا لو، اس لیے زیادہ مسائل
زیادہ سوالات مت کرو. تو یہ ہے اصل اس کا کانٹیکسٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آگے جو ہم ہیں، جیسے کہ ہمارا زمانہ ہے، ہم سوالات نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہم کو ضروری یہ ہے کہ ہم سوال کریں، کیونکہ فرض عین کیا ہے، ہم کو سوال کرنا فرض ہے ہمارے پر. اگر ہم کو معلوم نہیں کیا کرنا ہے، فرض فرائض واجبات کیا ہیں، تو ہم عمل کیسا کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اور قرآن میں بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ذکر کرنے والوں کو ان سے سوال کرو اگر تم کو نہیں پتا. تو سوال کرنا ہے دین کے امور کے متعلق، لیکن اتنا سوال کرنا ضروری ہے جو فرض ہے. وہ تو فرض ہے، الٹا نہیں کی بات ہی نہیں ہے، آپ فرض ہے آپ پر. لیکن کچھ ایسے سوالات بھی ہوتے، جیسے ہمارے لیے کیا یہاں پر ہے سیکھنے کا، کہ کچھ لوگ کیا ہے ایڈوانسڈ جو ٹاپکس ہیں، جیسے فرقوں کے ٹاپکس ہیں، یا عقیدے میں لڑائیاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، فقہ میں اختلافات ہیں، تو پہلے بیسک چیزاں سیکھنا، پھر جانا اس میں. تو علماء اس سے کہتے ہیں کہ اس سے آپ پرہیز کریے. وہ آگے کا سوال کر کے کیا کرتے آپ؟ اب آپ کو استنجا کرنا نہیں آتا، آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتا، آپ کو وضو کرنے نہیں آتا، پانی کے مسائل سے آپ ناواقف ہیں، اور آپ سوال کر رہے ہیں کہ میراث میں کیا ہوتا، ان کی کتنی ہے، ان کی کتنی ہے، کتنا. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس کی. فی الحال آپ کو جو فرض عین ہے اس پر توجہ دیجیے. وراثت کے مسائل دیکھ لیتے علماء دوسرے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ بالکل آپ بھی پڑھیے، لیکن ابھی فی الحال آپ کو کیا پڑھنا چاہیے وہ پڑھیے، آپ اس کے سوالات کریے. تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا جو لیول ہے اس سے زیادہ سوالات نہیں کرنا. آپ جو لیول پر ہیں آپ وہیں پر رہیے، بھی اس کو پورا کلیئر کریے، اس پہ مہارت حاصل کریے، پھر آگے بڑھیے. صوفیاء کرام تو پہلے عمل کر کے آگے بڑھیے بولتے. علماء تو پڑھتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے پہلے عمل کرو میاں، اس کے بعد آگے کا سوالات کرو. اور فرض عین تو ضروری ہے، ہم بات کر لیے. اور علماء پر فرض ہے، جب فرض عین سوالات ہو رہے ہیں تو علماء نہیں بول سکتے بھائی آپ زیادہ سوالات کر رہے ہیں. علماء کو پر فرض ہے کہ انہوں جواب دینا. سوالات کر رہے ہیں کوئی تو جوابات بھی دینا ضروری ہے فرض چیزوں کے متعلق، اور مندوب تو مندوب ہے. اور ایک جو چیز ہے جو آج کل کے علماء بھی اس سے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں، کہ متشابہ جو آیات ہیں قرآن میں، وہ آیات کے متعلق بھی سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اب کچھ علماء اس میں کیونکہ وہ ایڈوانسڈ ہیں، وہ جائیں گے، وہ سمجھیں گے، کریں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن میں ہی سورہ آل عمران ہم دیکھے ہوئے ہیں، وہ آیت سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی 7ویں آیت، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہی کوشش کرتے ہیں یہ آیات کے پیچھے ان کا کیا معنی ہے معلوم کرنے. صرف اللہ کو معلوم ہے ان کا معنی، اصل معنی. تو خیر متاخرین تھوڑا سا کام کیے ہیں اس پر، لیکن اصل جو حکم سلف ہیں ہمارے متقدمین علماء ہیں، وہ فرمائے ہیں کہ زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میرے خیال سے یہاں پر یہ اتنا گفتگو کافی ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.